بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اور حدیث رسول کا احترام۔ مطلب ابن حنظم سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آپ بوجہ مرض کے لیٹے ہوئے تھے۔ مطلب بن حنظم رحمہ اللہ نے ان سے کسی حدیث کے متعلق دریافت کیا، فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ چنانچہ حاضرین نے انہیں بٹھایا۔ آپ فرمانے لگے انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کروں اور میں لیٹا ہوا ہوں۔ یعنی یہ حدیث کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ یہ آدمی حدیث سنا رہا ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ انتہائی مجبوری، بیماری ایک الگ چیز ہے کہ آدمی سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، اور کاموں کے لیے بھی نہیں اٹھتا، لیٹا ہی لیٹا ہے بستر پر، اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کیا کرے۔ لیکن ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، صرف بے توجہی کی وجہ سے اور بے احترامی کی وجہ سے لیٹے لیٹے ہی حدیث بیان کر رہا ہے، قرآن کی باتیں بیان کر رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب قرآن و حدیث کی باتیں ہو تو آدمی کو خوب توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے۔ بے توجہی سے قرآن و حدیث کی باتیں سننا یہ بھی گویا کہ قرآن و سنت کی باتوں کی اہمیت نہ ہونے کی نشانی ہے، کہ دل میں قرآن و حدیث کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو جاگ کے سنتا، پورے توجہ سے سنتا، دل و دماغ کو حاضر رکھ کے سنتا۔ لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا، آدمی سو رہا ہے، تو سونا کس بات کی علامت ہے؟ بے فکری کی علامت ہے۔ ایسے ہی آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دماغ اس کا کہیں اور ہے، بیٹھا یہاں ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی اہمیت دل و دماغ میں نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں بہت ہوشیار ہو کے سننی چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی احادیث ہیں، اور آپ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے بشر ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، تو آپ کی باتیں بھی سب سے اہم ہیں، سب سے بڑی ہیں۔ اس لیے خوب جاگ کر، خوب دل و دماغ کو حاضر رکھ کے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ قرآن اور احادیث کو سننا چاہیے۔ یہ ادب ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہے تو ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، تو یہ نیند آنا یہ خطرے کی نشانی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تو اس لیے نیند آ رہی۔ ارے اللہ کی رحمت اگر نازل ہوتی تو پھر اور دھیان سے سنتا۔ آپ قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، حدیث کی باتیں سن رہے ہیں اور سو گئے، تو قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے اور آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ محروم ہیں، تو رحمت محرومی کا نام تو نہیں ہے۔ آپ اس بات سے محروم ہو گئے، اس اہم بات سے، سونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے محروم ہو گئے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت۔ قرآن سے محروم ہو جانا اللہ کی رحمت ہے؟ حدیث سے محروم ہو جانا کوئی اللہ کی رحمت ہے؟ تو یہ سستی، غفلت اور بے توجہی کی نشانی ہے، بے فکری ہے، اہتمام نہیں ہے سننے کا۔ آپ کے پاس اگر وزیر اعظم صاحب آ جائیں، آپ چاہے لاکھوں کئی رات کے جاگے ہوئے ہوں، ایک لمحے کے لیے آپ پل نہیں جھپک سکتے۔ سونا تو دور کی بات ہے، آپ یہ سوچیں آنکھیں بس کھلی رہے، کھلی رہے، کھلی رہے، پل بھی نہ جھپکے، ورنہ یہ وزیر اعظم صاحب نے سمجھیں گے یار لو اسے نیند آ رہی، اسے سستی آ رہی، میں اتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہاں سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں ہوتی ہیں تو آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہنے والا کہ جی سکینہ نازل ہو رہی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ رحمت نہیں، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے تیرے اوپر، عذاب نازل ہو رہا ہے، کہ حدیث رسول بیان ہو رہی ہے اور تو سو رہا ہے، تو یہ غضب ہے اللہ کی۔ یہ سمجھ لیجیے کہ آدمی کنویں کے پاس جا کے بھی پیاسا ہے، تو کوئی آدمی کنویں کے پاس جا کے بھی پیاسا مر جائے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو لہٰذا شیطانی باتیں ہوتی ہیں یہ، کہ جب تعلیم ہوتی ہے کسی چیز کی، قرآن کی، حدیث کی، تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، تو یہ محرومی کی نشانی ہے کہ قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، لیکن آپ بے فکری میں ہیں، بے توجہی میں ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی نظر میں محروم ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک قدر ہوتی ان باتوں کی اور ان چیزوں کی اگر اہمیت ہوتی تو لاکھ آپ کو نیند آتی، لیکن آپ ذرہ برابر بھی پل نہ جھپکتے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ باتیں پھر بہت آگے تک اثر انداز ہوتی ہے۔ بے ادبی بہت بری چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ وہ مشہور ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب سے رہے گا، احترام سے رہے گا، وہ پائے گا،
جو بے ادبی سے رہے گا، بے احترامی کا برتاؤ کرے گا تو وہ محروم رہے گا۔ تو اس لیے یہ باتیں بہت توجہ دھیان سے سننے کی ہیں۔ دیکھیے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اور وجہ کیا تھی لیٹنے کی؟ مرض، بیماری تھی، اس لیے لیٹے ہوئے تھے۔ لیکن اب شاگردوں نے کوئی حدیث پوچھی تو حالانکہ مجبوری تھی، بتا سکتے تھے لیٹے لیٹے بھی، لیکن صرف کس وجہ سے کہ حدیث رسول کا احترام یہ ہے کہ اس کو لیٹے لیٹے نہ بیان کیا جائے، ان کو اٹھایا گیا، بٹھایا گیا، پھر انہوں نے حدیث بیان کی۔ خلیفہ ہارون رشید اور محبت رسول حضرت معاویہ ضریر رحمہ اللہ نابینا عالم کہتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہارون رشید کے سامنے لیا جاتا تو وہ کہا کرتا تھا صلی اللہ علیہ سیدی۔ میں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہو جاؤں۔ یہ سن کر ہارون رشید بے اختیار رو پڑا، اس کی چیخ نکل گئی۔ حالانکہ کہنے کو ہارون رشید کیا ہے؟ ایک سیاسی آدمی ہے، حاکم وقت تھا، اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، امیر المومنین تھا، اور یہ سیاسی لوگ، حکومت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دین کی کیا پرواہ۔ لیکن کچھ نیک بخت لوگ ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کسی بھی منصب پر چلے جانے کے باوجود اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کا ڈر خوف ان کے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ انہی میں سے ایک ہارون رشید بھی تھے، ان کی اور بڑی اچھی باتیں بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے نام مبارک لیا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ صلی اللہ علیہ سیدی، میرے سردار، میرے آقا پر اللہ کی رحمت ہو، میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، یہ پڑھتے تھے۔ ایک روز میں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہوئی۔ ہارون رشید کے پاس اتفاق سے ایک معزز قریشی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سن کر کہا کہ ان دونوں پیغمبروں میں ملاقات کہاں ہو گئی تھی؟ ہارون رشید کو اس پہ اتنا غصہ آیا کہ فوراً حکم دیا کہ ایسے شخص کی سزا تلوار ہے، یہ بددین آدمی ہے، حدیث نبوی پر طعن کرتا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر المومنین اس سے نادانستگی میں ایسا ہو گیا، ہارون رشید کے غصے کو بمشکل تمام ٹھنڈا کیا۔ یہ حدیث میں آیا واقعہ کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی معاملے میں بحث ہوئی ہے، وہ حدیث میں آئی ہے، لمبی چوڑی بات کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ ابا جی اگر آپ وہ غلطی نہ کرتے گیہوں کا دانہ کھانے کی تو ہم کیوں دنیا میں آتے؟ ہمیں خام کو آپ کی وجہ سے دھکے بڑھنے پڑ گئے، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، ہم جنت میں رہتے کتنے مزے ہوتے، اس طرح کی باتیں۔ پھر حضرت آدم نے بھی جواب دیا، لمبی حدیث آئی ہے، کتابوں میں آتی ہے۔ تو یہ حدیث ہارون رشید کے دربار میں بیان کی گئی تو ایک شخص نے اس پہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو بات عجیب سی لگ رہی ہے، حضرت آدم کا زمانہ تو بہت پہلا ہے اور حضرت موسیٰ کا زمانہ بہت بعد کا ہے، ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے نا دین کی بات پہ نہ سمجھی کی وجہ سے، تو اس نے بھی گویا یہ اعتراض اس میں کھڑا کر دیا۔ تو ہارون رشید کو اتنا غصہ آیا کہ فوراً حکم دے رہے کہ اس کی گردن اڑا دو تلوار سے، یہ بددین آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو بھائی سوال تو بنتا ہی ہے، اعتراض نہ بنے لیکن سوال تو بنتا ہی ہے کہ بھائی ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی تھی، لمبا زمانہ ہے، وہ کہاں اور وہ کہاں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علمی بات ہے، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کا انداز ایسا لگا جیسے گویا وہ اعتراض کر رہا ہے حدیث پر کہ بھئی ایک ایسی حدیث ہے اس میں اتنے لمبے لمبے زمانے کو ایک کر کے بتا دیا کہ حضرت آدم اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ تو اس کا جو انداز تھا وہ اعتراضانہ تھا، سوال کا انداز نہیں تھا، اعتراض کا انداز تھا۔ اس پر ہارون رشید کو غصہ آیا کہ یہ بددین آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کر رہا ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ لیکن یہ کہتے ہیں ابو معاویہ ضریر کہ میں نے مشکل سے ہارون رشید کا غصہ ٹھنڈا کیا، سمجھا بجھا کر کہ اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے تھوڑی بیچارے نے ایسا کیا ہے، سوال پوچھ کرنا چاہ رہا تھا، جسے کہتے ہیں نا کہنا کچھ چاہ رہا تھا کہہ دیا کچھ، جی زبان سے نکالنا کچھ چاہ رہا تھا نکل گیا کچھ، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ آدمی اٹل لیتا ہے، لغزش ہو گئی، زبان پھسل گئی، تو اس طرح کہہ کے اس کو سمجھائے، ٹھنڈا کیا۔ ورنہ ہارون رشید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اور آپ کی ذات سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے برداشت نہیں کیا اور فوراً اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دی۔ حضرت ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں خود ہماری اپنی زندگی میں ایسے کتنے موقع آتے ہیں کہ اس میں حدیث رسول کا کتنا احترام ہوتا ہے، کتنی باتیں ہمارے آس پاس ایسی ہو جاتی ہیں کہ ذرہ برابر ہمارے ماتھے پر شکن نہیں پڑتا، بل نہیں پڑتا کہ حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے تو ہونے تو، ہم تو نہیں کر رہے، جو کر رہا ہے وہ جانے، جو وہ بھگتے گا۔ حالانکہ فکر ہونی چاہیے، کم سے کم آدمی کا دل تو اندر ہی اندر کڑنا تو چاہیے کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے، آپ کی سنتوں سے نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔